السلام علیکم۔ یہ ایک نسخہ ہے، بزرگوں نے بتایا ہے، فالج کے لیے مجرب نسخہ ہے قرآنی۔ سورہ اعراف مکمل پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، تہ دل سے، دل کے لگاؤ سے، دل کی دھڑکن سے، توجہ سے، یقین سے یہ پڑھیں۔ اللہ پاک فائدہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ مجھے فالج ہوا ہے۔ انسان جو ہے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، اہل بیت اطہار پہلے اللہ سے رجوع کرتے تھے، پھر حکماء سے بھی دوائی لیتے تھے۔ دوائی لینا بھی سنت ہے، یہ میں نے کافی پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا فائدہ ہوگا اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں، تو میں یہ پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف، اور یہ آپ بھی سنیے، تہ دل سے پڑھیے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم۔ بہت ہی درد دل سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ جو مریض ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے اور بھی پڑھ سکتا ہے، گھر کا کوئی افراد ہو محبت رکھنے والا وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے بھی اچھا ہے کہ اس کو معلوم ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو خاموشی سے اور اعلانیہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ پاک حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، جھگڑالو نہ بنو، زبان کے تلخ نہ بنو، بول سے کسی کو قتل نہ کرو۔ انسان کی زبان کا ڈسا ہوا انسان، اس کا دل چیختا ہے، اللہ کا عرش چیر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جسمانی اور روحانی تکلیف دینے سے بچو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نقدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا
لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ان کی قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ فقال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، من الہ غیرہ، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ اللہ اللہ اللہ، ایک تو قوم مانتی نہیں تھی، سرکش تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فی ضلال مبین کا معنی مفسرین نے کیا ہے راہ سے ہٹنا۔ نبی کی عظمت ہے، نبی کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انبیاء کی جو ہے توہین کرنا کفر ہے، اسی لیے ہم اس کا معنی فی ضلال مبین، ملعونوں نے اس قوم نے کہا کہ آپ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں سیدھے راستے سے نہیں ہٹا ہوا، ولکنی، حالانکہ میں تو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، من رب العالمین، تمہارے رب العالمین کی طرف سے، وبلغکم، تمہاری طرف پہنچاؤں حق سچ، رسالت ربی، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، مجھے اپنی رب کی طرف سے، وانصح لکم، تمہیں نصیحت کروں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور تم نہیں جانتے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم لتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَكَذَّبُوهُ، اور تم جھٹلاتے ہو مجھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ آمین آئین سے ہے، آمین۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي
سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. یہ الف سے ہے امین، یہ امین الف سے ہے. یہ امین الف سے ہے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم
تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. میری میموری فل ہو گئی ہے تو اسی لیے یہ مکمل سورہ اعراف پڑھنی ہے، درد دل سے پڑھنی ہے، دل کے لگاؤ سے پڑھنی ہے، دل سے آواز نکلے، جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ دل کو ضرب لگانی ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، زبان سے دل سے نکلے، زبان سے نہ نکلے. زبان سے نکلی بات صرف آس پاس والے سنتے ہیں، دل سے نکلی بات اللہ پاک سنتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی شفا عطا فرمائے. اللہ پاک جو یہ تلاوت پڑھے اللہ پاک اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے لیے دعا فرمائیے گا. والسلام علیکم.